बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ट्रंप वार्निंग देते हैं ईरान को कि अगर अगले 48 घंटे में आपने हम्स ना खोली तो मैं ईरान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ईरान आगे से कहता है कि हम आपने हम्स नहीं खोलते, तो ट्रंप का जवाब आता है कि मैं अब आपको एक हफ्ते की वार्निंग देता हूं कि आप आबनाए हम्स खोल दें। लेकिन मामलात अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं और ईरान के हौसले बुलंद हैं। लगता यह है कि एक न्यू रीजनल ऑर्डर आ रहा है और इसराइल बुरे तरीके से फंस चुका है और अमेरिका की जो इज्जत है वो तार तार हो चुकी है। इस व्लॉग के अंदर ना सिर्फ मैं आपको लेटेस्ट 3 डेवलपमेंट्स बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इस खित्ते में आगे क्या होने जा रहा है। हौसियों ने मिसाइलों की बारिश इसराइल पर कर दी है और इसराइल का आयरन डूम जो है वो होली डूम में तब्दील हो चुका है और वहाँ पे बेइंतहा नुकसान हो रहा है। किन किन चीज़ों को वहाँ पे तबाह कर दिया गया है, कितने फौजियों की लाशें मंजर आम पर आ चुकी हैं, इस समेत बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। अब ये खबर तो आप सुन चुके होंगे कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर, अब ये खबर ट्रंप के मशीरों से वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर जो बड़े बड़े अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये छाप रहे हैं कि उन्होंने मशरिक वस्ता में जारी जंग को ख़त्म करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है और वो ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं कि आबनाए हम्स खुलती है या नहीं खुलती, लेकिन मैं ये जंग बंद कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त इस जंग के बाद बहुत कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है, जिसमें से कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका को ये कहा गया कि आप आबनाए हम्स को खुलवाएं और उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। जब उन्होंने अपनी मिलिट्री से ये सारा डिस्कस किया तो उन्होंने ये बताया कि ना सिर्फ इसको खुलवाने के लिए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाएगा, कई हफ्ते बल्कि महीने भी लग सकते हैं और फिर उसको मेंटेन करने के लिए वहां पर मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान तो अपने घर में बैठा हुआ है, आपको कहीं और से आके यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम करता ही नहीं, क्योंकि ये मेरा काम थोड़ी है। अभी तो बहरहाल वो फ्रांस को, यूके को और दीगर ममालिक को के ऊपर रख के अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जनाब, ये खुलवाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि इसको बंद भी आपने ही करवाया है। अब हम ये देख रहे हैं कि हिकमत अमली तब्दील हो चुकी है। पहले तो ये दिखा रहे थे फौजी ताकत, 11,000 अहदाफ को निशाना बनाने के बावजूद ये ईरान के हौसले को नहीं तोड़ सके और ईरान हर रोज एक नए जदीद हथियार के साथ प्रिसाइज अटैक करता है और अमेरिका को एक तारीखी जिल्लत में मुब्तला कर देता है। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि सियासी समझौते होंगे, मुतबादिल रास्तों पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुतबादिल रास्ते क्या हैं, ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ईरान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है और साथ में पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के हमसाए में ये सब कुछ होने जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान के लिए ट्रंप के लहजे में नरमी आ रही है, गुंजाइश आ रही है और इस तरह की बहुत सी चीजें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप को इस वक्त एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए, इसके अलावा वो कोई और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और नेतन्याहू से वो शदीद नाराज हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि आलमी मईशत के ऊपर इसके इंतहाई होलनाक खतरात आ रहे हैं और हमें यह बताया जा रहा है कि यह आबी रास्ता अगर बंद रहता है तो फिर अल्लाह की पनाह। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप बार बार यूके को, फ्रांस को, इटली को, स्पेन को, यहाँ तक के पूरे यूरोप को निशाना बना रहे हैं और वो कहते हैं कि आबनाए हम्स खुलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो बरतानवी रॉयल नेवी किधर है? और उन्होंने ये कहा कि ये काम सारा बरतानवी रॉयल नेवी को कहना चाहिए, लेकिन बरतानिया ने इस पर साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वो फ्रांस, वो यूरोप, वो मगरिब जो अमेरिका का इत्तेहादी हुआ करता था, आज उसने अमेरिका के तैयारों को अपनी फिजा से गुजर कर इसराइल जाने से मना कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग ने अमेरिका और यूरोप के इत्तेहाद का शराजा बखेर दिया है और अब इस जंग के बाद बहुत कुछ नया होने जा रहा है।
اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسرائیل کو. اب اسرائیل کیا کر رہا ہے, کبھی کویت کے ڈیسیلینیشن پلانٹ, جب آپ کو پتا ہے کویت کے اندر 90% جو پانی ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کے تھرو وہاں پہ صاف کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو پینے کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ترکی کی طرف میزائل فائر کیے جا رہے ہیں اور پھر ایران میدان میں آیا. ایک طرف IRGC نے فوری طور پہ کویت میں یہ ساری کارروائی کو کہا کہ یہ فالس فلیگ ہے, یہ اسرائیل کر رہا ہے, اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو عباس اراغچی ہیں ایران کے وزیر خارجہ, انہوں نے فوری طور پہ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ دشمن کی چال ہے, سازش ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم مشترکہ اس کے اوپر تحقیقات کر سکتے ہیں کہ یہ میزائل کہاں سے آیا. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات بالواسطہ مذاکرات جو پاکستان کے تھرو ہو رہے ہیں وہ دونوں فریق کے جو موقف ہے اس میں بہت واضح فرق نظر آ رہا ہے. ایران کچھ اور کہہ رہا ہے اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تہران کسی بھی صورت جنگ بندی پر تیار نہیں ہے اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے, اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں GCC ممالک اس جنگ میں کود نہ پڑیں. کیوں؟ کیونکہ آبنائے حمز کی وجہ سے سعودی عرب کو بہت زیادہ خدشات ہیں, اور مصر کو جو آپ کی باب المندب ہے اور جہاں پہ حوثی کارروائیاں کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ تمام تر خطہ کمزور ہو جائے گا, گلف ممالک کمزور ہو جائیں گے, اور اسرائیل جو ہے وہ تمام تر اپنی طاقت کے ساتھ اس پورے خطے کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی یہی خواہش ہے کہ وہ اور امریکہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور گلف ممالک ایران کے ساتھ اپنی جنگ کریں, لیکن یہ حقیقت جو ہے یہ اس سے بہت دور ہے. اور اب جو ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ اپنی مرضی سے جنگ شروع کی تھی. اس وقت گلف ممالک نے ان کو روکا تھا کہ آپ یہ کام مت کریں, لیکن ٹرمپ نے یہ کام کیا, اور اب ٹرمپ جو ہے وہ فقیروں کی طرح گلف ممالک سے کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کے اخراجات آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ پیسے تو لیں آپ جا کے نیتن یاہو سے جس کے کہنے پہ آپ نے جنگ شروع کی, بلکہ گلف ممالک کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ہماری حفاظت کس سے کر رہے ہیں. آبرہ حمز آپ کھول نہیں سکے, ایران کو آپ شکست دے نہیں سکے, آپ نے ہمارا اتنا نقصان کر دیا ہے, دبئی پورا برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور وہاں سے تمام تر بزنس نکل چکا ہے اربوں ڈالر کا. تو یہ جناب ان کا نقصان پورا ہوگا, یا وہ ٹرمپ کو پیسے دیں گے, یا پھر جو ٹرمپ سے انہوں نے $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے وہ نہ صرف رکے گی بلکہ امریکہ میں جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی اب باہر آئے گی. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ٹرمپ ہوں چاہے ہیکسیت ہوں, وہ یورپی ممالک کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے, 90,000 رہائشی مکانات, 307 ہاسپٹلز, 760 سکولز جو ہیں وہ ایرانی ہلال احمر کے مطابق وہاں پہ تباہ ہو چکے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ ثالثی کے میدان میں اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز, امریکن نیوز پیپرز کہہ رہے ہیں. اور اب پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے 5 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا, جس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ آبنائے حمز کے راستے کو, یہ انٹرنیشنل آبی گزرگاہ ہے, اس کو محفوظ کیا جائے. اور ہم ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپی یونین کے انرجی کمشنر ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایران جنگ کی وجہ سے توانائی کی منڈیوں میں طویل خلل کے لیے تیار رہیں. اب یہ جو توانائی ہے یہ صرف یورپ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت بہت برے طریقے سے ایفیکٹ کر رہی ہے. انڈونیشیا کے اندر بھی اب لاک ڈاؤن ٹائپ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک دن وہاں پہ سرکاری ملازمین کو جمعے کے روز گھر سے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے, وہاں پہ کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے, ایک دن میں 50 لیٹر سے زیادہ کوئی بھی گاڑی پیٹرول نہیں ڈلوا سکتی. تو یہی چیزیں پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں امریکہ آ کے بتاتا ہے کہ ہم نے ایران کی میزائل کی فیکٹریاں تباہ کر دی, ہم نے ڈرون سسٹم تباہ کر دیے, ہم نے ان کی سپلائی چین برباد کر دی, مینوفیکچرنگ یہاں تک کہ سائنس کے ریسرچ مرکز بھی تباہ کر دیے, لیکن ہر روز جو ایران کا حملہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے. عباس اراغچی نے جس جہاز کی تصویر اویکس کی لگائی ہے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے
کہ جناب یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ایک جہاز کے سینٹر میں میزائل مار سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی زیادہ ماڈرن وارفیئر اس وقت ہو رہا ہے، اور روس اور چین کی ٹیکنالوجی اس وقت ایران کے لیے بالکل پیش ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ جنگ سے سارٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ معاملہ مذاکرات سے سارٹ آؤٹ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایران سے آپ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر روس اور چین سے کیا جنگ لڑیں گے؟ بیسیکلی اس جنگ نے امریکہ کو بحیثیت سپر پاور اس کی جو ایک تشخص تھا اس کی کمر توڑ دی ہے۔ خبریں بہت زیادہ ہیں، کچھ خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو تو بہرحال اس بات پہ مصر ہیں کہ امریکہ کو آبنائے حمص کو کھلوانا چاہیے، اس دھمکی سے نبڑنا چاہیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہ خود حزب اللہ سے نبٹ نہیں پا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 اسرائیلی فوجی حزب اللہ نے مار دیے ہیں، اور انہوں نے ایک گوریلا وارفیئر اس وقت اسرائیل کے خلاف شروع کر دی ہے۔ حوثی بھی اٹیک کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سیریا سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وال سٹریٹ جرنل میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو کبھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے واشنگٹن سے بالکل الگ تھلگ اور دور ہو گیا تھا، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز کی طرف دھکیلنے کی کثیر القوی کوششوں میں حیرت انگیز طور پہ نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ انڈیا والوں سن لو کہ پوری دنیا یہ گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان اپنی سفارتکاری کی طاقت کی وجہ سے اور جو پٹائی مئی میں بھارت کی تھی اس کی وجہ سے ایک نمایاں مقام پوری دنیا کے اندر حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں وہیں اسرائیل کی بھی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایران نے ایک بیلسٹک میزائل مار کے 828 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کو اسرائیل کے اندر حیفا شہر کے اندر تباہ کر دیا ہے، جو کہ آدھی آبادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ انرجی فراہم کرتا تھا، اور اب وہاں پہ کئی جگہیں جو ہیں وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا اسرائیل اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اسرائیل سے کوئی اتنی خاص خبریں باہر نکلنے نہیں دے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی اسٹریٹجک دھچکا یہ دیا گیا کہ جو فیکٹری میزائل کے پارٹس بناتی تھی اور دیگر اہم کام کرتی تھی اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور فیکٹری اب سروس سے باہر ہو چکی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو انتہائی خوفناک وارننگ بھیجی ہے کہ آپ نے ہمارے شہری رہائشیوں کو علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران اب خطے میں امریکہ اور اسرائیلی حکام اور سیاستدانوں کی رہائش گاہوں پر بمباری شروع کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی IRGC نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ پورے خطے میں 18 ٹاپ امریکن کمپنیز جس میں HP، سسکو، انٹیل، اوریکل، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، میٹا، IB، ڈیل، انویڈیا، آپ نام لے کون سی ٹاپ 18 کمپنیاں جو پوری دنیا کے اندر ہیں ان پر اٹیک کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اور اب دبئی سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں تک کہ جو کیمپسز تھے ابو ظہبی کے اندر، نیو یارک یونیورسٹی، دیگر یونیورسٹیوں کے، وہ بھی اب بند ہو گئے ہیں اور وہاں سے امریکی بھاگ گئے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی سے تمام تر جو انویسٹرز تھے، جو وہاں پہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لوگ تھے، وہ بھی اب کہیں مشرق وسطیٰ سے نکل کے دور فار ایسٹ ایشیا، انڈونیشیا اور اس طرح کے دیگر ممالک میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور بڑے برے حالات ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ سیٹلرز کی ایک خبر میں آپ کو یقینی طور پہ دینا چاہوں گا کہ 4.5 لاکھ سیٹلرز جنہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں کو لوٹ کھسوٹ کے ان کو وہاں سے بھگا کے وہاں پہ آباد کاری کی تھی، وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور مختلف ممالک کے اندر وہ پناہیں لے رہے ہیں۔ بہرحال اٹلی، اسپین، فرانس، پولینڈ، یہاں تک کہ پولینڈ سے امریکہ نے کہا کہ آپ ہمیں پیٹریوٹ کی ایک بیٹری دے دیں، امریکہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ وارسا نے کہا کہ سوری ہمیں اپنا بھی دفاع کرنا ہے، یہاں پہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ گئے رشیا کے خلاف تو آپ کو ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ اس وقت صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ امریکہ کو جو ہے تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مذاق کا یہ عالم ہے کہ ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اپنے فوجیوں کو جزیرہ خارق بھیجنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟
क्योंकि कोई भी जहन्नुम से वापस नहीं आता। इस तरह की बातें की जा रही हैं। और हौसी जो उनके मिसाइल हैं वो इसराइल किस तरह पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है, क्योंकि वो मिसाइल जो हैं वो एक ऐसी एस्केप ट्रिजेक्ट्री बना रहे हैं, वो सीधे जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वो जाके चंद मिनटों में 1000 किलोमीटर का सफर वो चंद मिनटों में तय करते हैं। और जब वो इसराइल की फिजा में जब नीचे आती हैं तो एकदम से खुल जाती हैं और कई हाइपर ग्लाइड व्हीकल्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। और आयरन डूम जो है वो उसको बिल्कुल फारिग किया हुआ है, एरो को फारिग किया हुआ है। और इस वक्त इसराइल के जितने भी डिफेंस सिस्टम थे वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं और इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।